آنکھوں نے کیا کیا دیکھا مجھے خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا پر کہیں صفت آقا دیکھا مجھے خلق میں ایک گٹھڑے شہر پوشت پہ لائے اس نے پوشت پہلائے اس میں ٹکڑے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا دیکھا ٹکڑے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا دیکھا مجھے خلق میں نے دیکھا کا گلا خون میں میں نے دیکھا کا گلا خون میں زخمی اکبر کا کلیجہ زہرا دیکھا رات کو خواب میں پوریا سر زہرا دیکھا مجھے جا کے زینب نے مدینے میں کہا صبح سے جا کے زینب نے مدینے میں کہا صبح سے کہوں کس منہ سے کہ پردیس میں کیا کیا دیکھا کہوں کس منہ سے کہ پردیس میں کیا کیا دیکھا مجھے خلق میں نے دیکھا میں نے دیکھا شاہ کو آلودہ میں نے نیزے پہ سر دل بر زہرا دیکھا میں نے نیزے پہ سر دل بر زہرا دیکھا مجھے خلق میں دری جو شام
زیادہ دیر نہ آن لگیا کرا پچھلی مخلوق جڑی انہاں دا نام رکت ہوندی مون لائٹ کافی مجمے دے تے کوئی نہیں لائٹ راجا سٹے
کا صحرا میں یہ قافلہ ہے. آئے کیسا غریب الوطن ہے جس کا صحرا میں یہ قافلہ ہے. آگے آگے قضا چل رہی ہے، پیچھے پیچھے کوئی رو رہا ہے. آگے آگے قضا چل رہی ہے، پیچھے پیچھے کوئی رو رہا ہے. کربلا روزے کرب و بلا ہے، امتحان صبر شبیر کا ہے. گھٹنیوں بھی جلا دو نہ سر میں، آج مقتل میں وہ جا رہا ہے. صبح عاشور زینب یہ بولی، اس میں کتنی دلکش سزا ہے. آؤ اے بیویو آ کے سن لو، میرا اکبر اذان دے رہا ہے. پنجگانہ سلام اس پہ کرنا، یہ نبی کا طریقہ رہا ہے. آگ لائے ہیں جو ان سے کہہ دو، یہ وہی تو در فاطمہ ہے. جس نے دوزخ سے بچنا سکھایا، اس کی بیٹی کے گھر کو جلایا. اٹھ کے کہتا ہے ہر ایک شعلہ، یہ مدینہ نہیں کربلا ہے. لاش اکبر اکیلے اٹھائی، قبر اصغر اکیلے بنائی. تجھ پہ صدقے شہ کربلائی، کیا مصیبت ہے کیا ابتلا ہے. جس نے دنیا کو پردہ سکھایا، جس نے عورت کا رتبہ بڑھایا، کیا غضب ہے اسی کی نواسی. کوفہ و شام میں پیرزا ہے، کیا غضب ہے اسی کی نواسی. کوفہ و شام
نے جنت بھی دیکھی مگر کربلا کربلا ہے غم میں اپنے بھائی کے بے قرار تھی زینب سوگوار تھی زینب اشک بارتی دشت میں برادر تھا قید شام میں خواہر بے مزار بھائی تھا بے دیا تھی زینب سو
شیخ آپ کا سمجھا فرمائیں کیوں نہ شام تک جاتی لے کے ساتھ عابد کو کیوں نہ شام تک جاتی لے کے ساتھ عابد کو ایک امام برحق کی ذمہ دار تھی زینب سوگوار تھی زینب اشکبار تھی زینب چھٹ کے قید عادات سے جب وطن میں آئی تھی ایک پورے کنبے کی سوگوار تھی زینب پوچھتا تھا جب کوئی بھائی کو کہاں چھوڑا پوچھتا تھا جب کوئی بھائی کو کہاں چھوڑا کچھ بتا نہ سکتی تھی شرمسار تھی زینب سوگوار تھی زینب اشکبار تھی زینب بے کسی نے زندہ میں وہ بھی دن دکھائے تھے بے لید سکینہ تھی بے قرار تھی زینب سوگوار تھی زینب پتا ہوا کار خال کون خنجر تلے ہوا عبادت گزار کون اے ہم نوا بتا اے ہم نوا بتا صلوات پر محمد اے ہم نوا بتا صلوات پر محمد حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين
الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وہ خدا وہ ہے اپنے رسول کو حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس دین کو تمام ادیان عالم پر غالب بنائے. اگرچہ یہ بات مشرکین کے لیے ناگوار اور ناپسندیدہ ہے. منشور حقوق بشر اور اسلام کے عنوان سے جو سلسلے بیان شب اول محرم سے شروع ہوا تھا اور دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے جو رہا اور شروع کیا. ظاہر ہے یہ رات تفصیل بیان کی متعامل نہیں ہے. تفصیلی طور سے چند لمحے اس آیت کریمہ کے ذیل میں آپ کے سامنے گزارش کرنا ہے. اس سے پہلے اس بات کی طرف تمام سوگواروں کو متوجہ رہنے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ شب عاشور اور روز عاشور عالم اسلام کے لیے انتہائی غم، الم، مصیبت اور قیامت سے لمحہ. ہمارا فرض ہے کہ سرکار دو عالم کے اس غم میں شریک ہوں کہ آپ کا علاج آپ کے دین کو زندہ رکھنے کے لیے صحرائے کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شریک ہو. ہماری ذمہ داری ہے کہ مولائے کائنات اور صدیقہ طاہرہ کو ان کے فرزند کی شہادت پر تعزیت پیش کریں اور وہ تمام طریقے اختیار کریں جو سوگ اور غم کے طریقے ہوتے ہیں، جن کے بارے میں معصومین نے تعلیم دی ہے کہ لباس اچھا پہنو مگر غریبان کھلا رہے، لباس پاکیزہ ہو مگر آپ دین الٹی رہے، تاکہ یہ معلوم ہو کہ کوئی سوگوار ہے، کوئی غم زدہ ہے. یہ غم فقط کسی ایک گھر کا غم نہیں ہے، یہ غم ہر گھر کا غم ہے، ہر فرد کا غم ہے. اگر امام امت کا باپ ہوتا ہے تو یہ ہم سب کی یتیمی کا غم ہے. اس غم کے سلسلے میں بہت سے سوالات مختلف اوقات میں سامنے آتے رہتے ہیں. اس میں ایک مسئلے کی طرف ابھی آپ نے توجہ فرمائی. یہ خیال لوگوں کے ذہن میں یہ پیدا ہو گیا ہے کہ شب عاشور اور روز عاشور دعا نہیں کرنی چاہیے. ایسی کوئی بات ہمارے یہاں روایات میں نہیں. دعاؤں کی قسمیں ہوتی ہیں. اگر کوئی انسان ان لمحات میں، ان اوقات میں مسرت کی دعا مانگے اس سے زیادہ بے دین کون ہوگا. اگر کوئی انسان خوشی کی آرزو کرے اس سے زیادہ مذہب سے منحرف کون ہوگا. لیکن اگر کوئی انسان دعائے توفیق عطا کرتا ہے
وہ انسان دعائے توفیق خیر کرتا ہے، وہ انسان فرش ادا کی بقا کی دعا کرتا ہے، وہ انسان اس اولاد کی تمنا کرتا ہے جو حسین کی آزادات ہو، وہ انسان ایسے حالات کی آرزو کرتا ہے جو خوف اور غم کے لیے سازگار اور مناسب ہوں، تو ایسی دعاؤں پر کوئی پابندی نہیں ہو سکتی، ورنہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب یہ بھی ایک دعا ہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم یہ بھی ایک دعا ہی ہے، اور نہ جانے کتنی دعائیں ہیں جو ہماری نماز میں اور ہمارے دیگر اعمال میں خود اللہم لعن قتلۃ الحسین یہ بھی ایک دعا ہی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں گزارش کی جاتی ہے کہ پروردگار ان کو کبھی اپنی رحمت سے قریب نہ آنے دینا جنہوں نے نبی کے نواسے کو دفع کیا ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اس دن میں روز عاشور ذخیرہ کرنا، مال فراہم کرنا، جمع کرنا، کاروبار کرنا، دولت کمانا، یہ باتیں وہ ہیں جن کے لیے پابندی عائد کی گئی ہے کہ ایسا کام انسان اکثر امکان نہ کرے، اس لیے کہ یہ کام غم کے لیے شایان شان اور مناسب نہیں ہے، اور اگر کوئی آدمی کسی بنیاد پر مجبور ہو جائے اور کام میں شریک ہو تو کم سے کم اتنا کرے تو اس کام کے معاوضے میں جو پیسہ اس کے ہاتھ میں آئے یہ سمجھ کے کہ ہم نے مجبوراً یہ کام انجام دیا ہے، جو آج آ گیا ہے اس کو راہ حسین میں لٹا دیا جائے، تاکہ یہ معلوم ہو کہ مجبوراً کام کیا ہے، یہ احساس نہ ہو کہ پیسہ جمع کرنے کے لیے اور دولت کمانے کے لیے کام کیا۔ اور ایسے بہت سے مسائل ہیں کہ جن کا تعلق ہمارے غم سے ہے اور اس کی تاکید اور تلقین ہمارے ائمہ معصومین نے کی ہے۔ وہ شب عاشور کے بارے میں آپ کتابوں میں پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا یہ رات عبادت کی رات ہے، کربلا والوں نے یہ رات تسبیح، تحلیل، تلاوت، عبادت، نماز، بندگی پروردگار میں گزاری ہے۔ جس انسان کو یہ توفیق حاصل ہو آج کی رات جہاں تک اس کے امکان میں ہو نمازیں وارد ہوئی ہیں وہ نمازیں پڑھے، تلاوت وارد ہوئی ہے وہ تلاوت کرے، عبادتیں ہیں وہ عبادت کرے، اور ان سب کے عوض میں جو ثواب ملے وہ ان شہیدان راہ خدا کی بارگاہ میں ہدیہ کر دے کہ جنہوں نے آج کی رات عبادت میں گزار کر صبح کے ہنگام کے اللہ کی بارگاہ میں اپنی جان عزیز کو نذر۔ یہ چند باتیں ہیں جو آداب ادا سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ روز عاشور جب کسی سے ملاقات ہو تو آپ اس کی خیریت دریافت کریں، یہ نہ پوچھیں آپ کیسے ہیں، یہ نہ پوچھیں آپ کے بچے کیسے ہیں، یہ نہ دریافت کریں آپ کے گھر والے کیسے ہیں، اب کس کے گھر خیریت رہ گئی جب زہرا کے گھر پہ خیریت۔ شہزادی کا بڑا سر گزار گیا تو وہ حسین کے بچے درج گئے تو کس کے بچوں کی خیریت دریافت کی جائے، جب حسین کا گھر درج گیا تو کس کے گھر کی خیریت کے بارے میں دریافت کیا جائے۔ کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے معلوم ہو کہ ہمارا ذہن فرزند رسول کے غم سے ہٹ کے شاید اپنے حالات میں الجھ گیا ہے۔ اس بات کی طرف بھی ہمیں اور آپ کو متوجہ رہنا چاہیے۔ اس کے بعد مجلس عزا ہے، ماتم حسین ہے، یہ ساری باتیں وہ ہیں جو ہمیں آپ کو معلوم ہے، اور اسی میں یہ اوقات، یہ لمحات، یہ دن، یہ رات ہم گزارتے رہتے ہیں جو کوئی بتانے کی بات نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اس مختصر تمہید کے بعد آئے کریمہ کے ذہن میں جو 5-10 منٹ مجھے آپ کے سامنے گزارش کرنا ہے وہ سلسلہ عرض کرنے کے بعد تذکرہ مسائل کرنا چاہتا ہوں، اس لیے یہ رات در حقیقت ذکر مسائل کی رات۔ مالک کائنات نے یہ اعلان کیا وہ خدا وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو ادیان عالم پر غالب بنائے، چاہے یہ بات مشرکین کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ لگے۔ اہل علم ہیں، صاحبان نظر ہیں، اور کم از کم زبان سے کسی مقدار میں آپ انف رکھتے ہیں، لہذا میں آپ کے سامنے ایک لفظ گرامر یا قواعد کے اعتبار سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ اس نقطے کا توجہ فرمائی تو آئے کریمہ جس کی مسلسل تسلیم سے تلاوت ہو رہی ہے اس کے صحیح مفہوم کو آپ کے ذہن میں جگہ مل جائے گی۔ اللہ نے کہا هو الذی، وہ خدا وہ ہے
ارسل رسولہ، جس نے اپنے رسول کو بھیجا بالہدی، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ، تاکہ وہ اس کو غالب بنائے علی الدین کلہ، تمام ادیان پر۔ اس لمحے کے لیے آپ میری طرف متوجہ ہیں، اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، اس کے بعد کسی کا ذکر نہیں آیا، دو ضمیر ہیں، تاکہ وہ اس کو تمام ادیان پر غالب بنائے۔ یہ وہ کون ہے اور اس کون ہے؟ میں نے ابھی تک آپ کے سامنے آیت کی الفاظ کی تشریح نہیں کی ہے، میں تو آیت کے مطابق باتیں گزارش کر رہا تھا۔ آج چاہتا ہوں الفاظ کی وضاحت ہو جائے، اس سے کہ آیت کریمہ قرآن مجید میں لفظ بدل کے 3 مقامات پر وارد ہوئی، 2 مقامات پر یہی الفاظ ہیں، ایک مقام پر لفظ الغفر کہا گیا ہے۔ یہ کرنا ہے کہ وہ خدا وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، تاکہ وہ اس کو تمام ادیان پر غالب بنائے۔ یہ وہ کون ہے اور اس کون ہے؟ اس میں 2 احتمالات ہیں۔ یا تو آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ خدا نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ خدا اس رسول کو تمام ادیان پر غالب بنائے۔ یعنی غالب بنانے والا کون؟ خدا، اور جس کو غالب بنایا ہے، بنانا ہے، وہ کون ہے؟ پیغمبر۔ ایک احتمال یہ ہے، اور ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس خدا نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ رسول اس دین کو تمام ادیان پر غالب بنائے۔ متوجہ ہو گیا؟ دونوں صورتوں میں چاہے یہ معنی ہوتے ہوں چاہے وہ معنی ہوتے ہوں، ایک بات تو بات ہے کہ غالب بنانا ہے یا خدا کو یا رسول کو، اور غالب بنانا ہے یا رسول کو یا اس دین کو، تمام ادیان عالم پر غالب بنانا ہے۔ تو دین اسلام کو سارے ادیان پر غالب بنانا ہے، یہ کام یا خدا کو کرنا ہے یا رسول کو کرنا ہے۔ یہ کام نہ ہمارا ہے نہ آپ کا، ہمارا آپ کا کام دین خدا کی مدد کرنا ہے، دین خدا کی خدمت کرنا ہے۔ اس کے بعد دین غالب ہوگا غالب نہ ہوگا یہ ہماری آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ کام یا خدا کے کرنے کا ہے اور یا رسول خدا کے کرنے کا ہے۔ تو دین خدا کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے، یا دین خدا کو غالب بنانے کی ذمہ داری خدا نے اپنے رسول پر رکھی ہے۔ وہ غالب بنائیں گے، ہم ہیں مددگار، وہ ہے غلبہ دینے والے، ہم ہیں خدمت کرنے والے، وہ ہے غالب بنانے والے۔ متوجہ ہیں، ہم ہیں خدمت و نصرت کرنے والے اور وہ ہے غالب بنانے والے۔ چاہے یہ کام خدا کرے یا رسول کرے، تو خدا رسول جانے کس پر غالب بنانا ہے، تمام ادیان پر۔ اور غلبہ اسی وقت ہوگا جب مقابلہ ہو، فیصلہ وکیل ہوگا۔ آپ متوجہ ہیں، غلبہ اسی وقت ہوگا جب مقابلہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دین خدا کا مقابلہ کس سے ہو سکتا ہے، اور جب ادیان عالم کے دین خدا کا مقابلہ ہوگا تو دیکھیں گے کہ خدا نے اپنے دین کو کیسے غالب بنایا ہے یا رسول نے اس دین کو کیسے غالب بنایا ہے۔ دین خدا کا مقابلہ 4 طاقتوں سے ہو سکتا ہے۔ توجہ، دین خدا کا مقابلہ 4 طاقتوں سے ہو سکتا ہے یا ہوا ہے۔ 2 طاقتیں وہ ہیں جنہوں نے خدا سے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے، اور 2 طاقتیں وہ ہیں جنہوں نے خدا سے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے۔ توجہ، جو طاقتیں دین خدا کے مقابلے میں آئیں اور خدا سے اپنا رشتہ توڑے ہوئے ہیں، ایک طاقت کفر کی، ایک طاقت شرک کی۔ وضاحت نہیں کروں گا، پہلے نظر میں جتنا سنتے رہتے جانتے ہیں۔ ایک طاقت کفر ہے جو دین خدا کے مقابلے میں آئیں گے، اور ایک طاقت شرک ہے جو دین خدا کے مقابلے میں آئیں گے۔ اور دونوں کا بنیادی بات یہ ہے کہ سرے سے خدا کا انکار کر دینا ہے کفر، اور خدا کی خدائی میں دوسرے کو شریک کر دینا یہ ہے شرک۔ یعنی مشرک بالکل خدا کا انکار نہیں کرنا چاہتا، وہ خدا میں خدا جوڑنا چاہتا ہے۔ ایک تمہارا 300 گاٹ ہمارے، وحدہ لا شریک مثلا تمہارا خود ہمارے، پیدا
دین خدا کو اپنے دین کو ادیان پر غالب بنائیں گے. مجھے تاریخ میں مگر اتنا پڑھنا ہے کہ خدا یا نبی نے اپنے دین کو اگر ادیان پر غالب بنایا ہے تو کیسے بنایا؟ اگر اس نے اپنے دین کو غالب بنایا وعدہ ہے تو اپنے دین کو کیسے غالب بنایا ہے؟ ابھی جو ایک ایک لوگ کو نگاہ میں رکھیں گے میں تو سیرات نہیں آ سکتا. کیسے غالب بنایا؟ مارے کے پہچانیے. دو مارے کے ہوئے کہ کیا اسلام کا ٹکراؤ شرک سے ہو رہا تھا. پہلے مارکے کا نام ہے بدر، دوسرے مارکے کا نام ہے احد، تیسرا مارکہ کا کیا اسلام کا ٹکراؤ کفر سے ہو رہا تھا. آپ کو تاریخ یاد دلانا پڑے گی. یہ جنگیں تو سنتے ہی رہتے ہیں اور اسی کا نام ہمارے مسجد ہے. اب بتایا نہیں پڑے اب جو پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں. تیسرا مارکہ بھی اسلام کا ہوا وہ کس سے ہوا؟ کفر سے ہوا. بدر میں شیر سے جنگے، بہت سے شیر سے جنگے. اب پہچانیے وہ مارکہ کون سا ہے؟ کیا کیا اسلام کفر سے ٹکرا رہا تھا؟ میں اپنے بچوں کو یاد دلا رہا ہوں. پیغمبر نے یہ نہیں کہا ایمان شیر کے مقابلے میں تھا. پیغمبر نے کہا آج کل ایمان کل قوم کے مقابلے میں جا رہا ہے تو بدر والے مارے کا شیر سے اور سنجر میں مارے کا ہو گیا کل قوم سے. اس کے بعد اسلام آگے بڑھا تو سنسار تو ہو گئے خیبر کی لڑائی. اسلام کا مارے کا ہو گیا یہودیہ سے. دو سال لڑائی آگے بڑھی مبارے میں اسلام کا ٹکراؤ ہو گیا عیسائیت سے. جب مارے کے آپ کے دل میں آ گئے تب وہ اپنے شر سے ٹکرا تھا. جن کے احساس و سنجر میں کل قوم سے ٹکرا ہوا، خیبر میں یہودیہ سے ٹکرا ہوا، موبائلوں میں عیسائیت سے ٹکرا ہوا. اور خدا کہتا ہے نبی کی ذمہ داری ہے کہ میرے دین کو تمام ادیان پر غالب بنائے. اور میرا وعدہ یہ کہ میں اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب بناؤں گا. میں سارے تاریخ پڑھنے والے مسلمانوں سے پوچھتا ہوں کہ خدا نے اپنے وعدے کو کیسے پورا کیا اور اپنی ذمہ داری کو کیسے ادا کیا. توجہ کریں کیسے سرکار نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا اور خدا نے کیسے اپنے وعدے کو پورا کیا. یہی ایک سوال دے رہا ہے. آج نہیں سوچے تاریخ پڑھے جس کا ہی چاہے پڑھے اور پڑھ کے جب جواب ملے تو جواب دیا ہے کہ یہ وعدہ کیسے پورا ہوا ہے اور نبی نے اپنی ذمہ داری کو کیسے ادا کیا ہے. یہ تو ہر طرف ہم نے سنا ہے کہ سرکار تو عالم کا کمال یہ تھا کہ تلوار کو ہاتھ نہیں لگایا. سرکار تو عالم کو اللہ نے رحمت العالمین بنا دیا تو حضور نے تلوار نہیں چلائی. تو اگر تلوار نہیں چلائی تو بدر کا مارکہ کیسے سا ہوا؟ اگر حضور نے تلوار نہیں اٹھائی تو حق کی جنگ کیسے فتح ہوگی؟ اگر حضور تلوار نہیں اٹھائیں گے تو خندق کا مارکہ کیسے طے ہوگا؟ تو اگر حضور کے رحمت للعالمین ہونے کا کمال یہ ہے کہ تلوار کو ہاتھ نہیں لگایا تو میں پوچھتا ہوں کس نے تلوار کو ہاتھ لگایا تو بدر کا مارکہ سر ہو گیا. کس نے تلوار کو ہاتھ لگایا جو ہاتھ کا مارکہ سر ہو گیا. اور ایک لفظ کہنے کی اجازت دیے بدر میں تو شاید وہ چار نام اور آ جائیں. بدر میں تو دو چار نام اور آ سکے اور آنا چاہیے. جس کا حق ہے اسے ملنا چاہیے. لیکن وقت کے بارے میں تو یہ سوال پھر باقی رہ جائے گا کہ جو قرآن سورہ مبارک بقرہ میں جواب دے رہا ہے اس موقع پہ یاد کرو تم بلندیوں پر جا رہے تھے اور خود تم کو پکار رہا تھا اور تم ان کے نہیں دیکھ رہے تھے. تو ایسے وقت میں جب جنگ کا نقشہ ہو گیا تھا اس وقت کی خدا کے طرف یہ کون ذمہ دار تھا؟ اس وقت یہ کام کون کر رہا تھا؟ ایک آواز تو میرے کان بھی ہے پیغمبر نے کسی سے کہا جب سب چلے گئے یہ سب بات تم سے کہتے ہیں پیغمبر نے سب چلے گئے تو تم کیوں نہ چلے گئے؟ یہ سب چلے گئے علامت ہے جب چوری حاصل ہوگا اس میں کسی کا ہاتھ. اب تم کیوں نہ چلے گئے؟ یہ سوال جواب بڑا مشہور ہے. یا رسول اللہ آپ کو بادل ایمان کیا ایمان کے بعد تمہیں اختیار کر لوں یہ مجھ سے نہ ہو سکے گا. اور ایک جملہ کا خدا جانتا حق کی عرب اسے کہتے ہیں تہذیب آل محمد اسے کہتے ہیں. کہ یا رسول اللہ ایمان کے بعد تمہیں اختیار نہیں کر سکتا. ان نبی کا اسوا
آپ میدان میں رہیں گے تو میں رہوں گا، آپ چلے جائیں گے میں بھی چلا جاؤں گا۔ یعنی میرا راستہ آپ کے ساتھ ہے، اب جو چلے جائے تو بتائیں کہ ان کا راستہ کس کے ساتھ ہے۔ پہلا معرکہ بدر کا معرکہ، دوسرا معرکہ احد کا معرکہ، اب جو خندق کا معرکہ آیا تو حضور نے لوگ بدل دی، کیوں بدل دی حضور جانتے، میں تو نہیں جانتا ہوں، نہ میرے پاس ہم لوگ کا کوئی جغرافیہ ہے نہ اس کی تاریخ ہے، لیکن حضور نے بدل دی۔ پر اگر ایمان کل لو علم کو کلے، آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، اور اس کے پہلے کی تاریخ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، اور دیکھ لو کہ کوئی اور نہیں جا رہا ہے۔ تو بات واضح ہے، اس میں کوئی رائے جگہ کی بات نہیں، واضح ہے یہ کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، تو جو امر کا سر کاٹ کے آئے گا، توجہ کریں، جو امر کا سر کاٹ کے لائے گا اسی نے تو کل ایمان کو کل کفر پر غالب بنایا ہے۔ تو اگر یہ ہمارا فخر ہے اور ہے کہ حضور نے تلوار نہیں اٹھائی، تو جسے تلوار اٹھائی تو امریکہ اسی نے کاٹا ہے، جسے تلوار اٹھائی ہے میدان کو اسی نے جیتا ہے۔ تو اس معرکے میں دیکھا ایک بندے خدا گیا، نبی نے بھیجا اور امریکہ سرکار کے لا کے حضور کے قدموں میں ڈال دیا۔ یہ میں نے جنگ احساس کی جنگ خندق 7 میں خیبر میں یہودیوں سے مقابلہ ہو گیا۔ اب آپ بتائیے کون کون گیا، آپ بتائیے پہلے خیبر کس کے ہاتھوں پر ہے، آپ بتائیے محراب کا سر کس نے کاٹا ہے، آپ بتائیے حارث و انصر کو کس نے مارا ہے۔ تو جس نے یہ سارے معرکے انجام کیے ہیں، اسلام کو یہودیت پر عرفیت و غالب بنایا ہے۔ اسلام کی فتح یہودیت کے مقابلے میں اسی کے ہاتھوں ہوئی ہے، اور جب معاہدے کا معرکہ آیا تو میں گستاخی تو نہیں کر سکتا، اتنا جانتا ہوں کہ اگر عیسائی شرافت سے ماننے والے ہوتے تو جب مسجد میں آئے تھے اتر رہی تھی تو مان چکے ہوتے، لیکن مسجد میں نہ ماننا اور میدان میں ہار ماننے کا اعلان کرنا یہ علامت ہے کہ جب تک سرکار سے بات ہو رہی تھی ماننے کے لیے تیار ہوئے، جب نبی اہل بیت کو لے کے میدان میں آ گئے تو عیسائیوں نے ہار مانیا ہے، عیسائیوں نے شکر مانیا ہے مانی، تو مجھے کہنے دیے کہ گھر میں علی کی طرح چمکتے رہتی میدان کے سناتے علی کو دیکھا، کل کو بتا کر علی کو دیکھا، خیبر میں فتح کرتے علی کو دیکھا، معاہدے کے میدان میں علی محمد کو دیکھا۔ تو اتنا تو مان جائیے کہ دین خدا کو حضور ہی نے غالب بنایا ہے، مگر جب تک اہل بیت کو ساتھ نہیں دیا، جب تک اہل بیت کو میدان میں نہیں لائے کوئی معرکہ شروع نہیں ہوا ہے، تو مجھے کہنے دیے کہ نبی نے اپنے دل کے ٹکڑوں کو اپنا جد اسی لیے قرار دیا تھا، اپنا جد اسی لیے قرار دیا تھا کہ جب یہ میدان میں جا کے معرکے کو سر کریں گے تو یہ ان کی فتح نہیں ہے، یہ میری فتح ہے، یہ ان کی کامیابی نہیں، یہ میری کامیابی۔ اب بلائے لو یہ کبھی ہارنے والے نہیں ہیں، اسے ان کی جیت میری جیت ہے، اور اگر یہ شکست کھا جاتے تو یہ شکست ان کی نہ ہوتی، یہ شکست میری ہو جاتی، اور میں نہیں ہار سکتا، خدا نے میرے غلبے کا وعدہ کیا ہے، تو دین خدا تو غالب آئے گا، اور دین خدا غالب آیا ہے، مگر ہر جگہ پروردگار عالم نے دین خدا کے غلبے میں آل محمد کو حق دیا ہے۔ اب کیسے ممکن ہے کہ ہم بدر کا جشن منائیں آل محمد کو بھول جائیں؟ کیسے ممکن ہے کہ احد کا تذکرہ کریں اور علی کی ذوالفقار کو بھول جائیں؟ کیسے ممکن ہے کہ ہم کیسا کٹے میں دیکھیں اور علی کو بھول جائیں، خیبر کو فتح ہوتے دیکھیں اور علی کو بھول جائیں، معاہدے کی فتح دیکھیں اور آل محمد کو بھول جائیں؟ نہیں ہو سکتا۔ میں پروردگار عالم نے ان کو حصہ دیا ہے، اور اگر آپ کو سوچتے ہیں تو آخری جب کہنا چاہتا ہوں یہ تو تم نے اسلام کی ابتدائی تاریخ لکھی، یہ اسلام کی ابتدا کی کہ جس طاقت سے ٹکرا ہوا نبی نے اپنے ساتھ آج کو شریک کیا، نبی نے اپنے ساتھ اہل بیت کو شریک
آپ کے سامنے آ گیا تو وہاں بھی پیغمبر نے اپنے لال کو اسی دن کے لیے ذخیرہ کیا تھا. حسین کو اسی دن کے واسطے قوم کے سامنے پیش کیا. حسین منی وانا من حسین, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. یہ ذخیرہ میرا ہے. جب تک امت اسلامیہ میں رہے گا کوئی اسلام کو مٹا نہیں سکتا, کوئی اسلام کو فنا نہیں کر سکتا. وہ حسین تھے کہ جنہوں نے اتنی بڑی قربانی دے کے اولاد انبار سارا گھر سب لٹا دیا دین خدا کی بقا کے لیے. تو عزیزان محترم کل دین خدا خطرے میں تھا تو حسین نے ساری قربانی دے کے دین خدا کو بچایا ہے. آج ہماری ذمہ داری ہے کہ حسینیت کا تحفظ کرتے رہیں. جب تک یہ تذکرہ برقرار رہے گا, جب تک یہ بات باقی رہے گی, اس وقت تک یہ حوصلہ, یہ ہمت, دین خدا پر قربانی کا جذبہ یہ بہرحال برقرار رہے گا. توجہ کریں گے آپ, یہ بڑا نازک مرحلہ ہے. حسینیت کو باقی رکھنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم آپ ساتھ نہ دیں گے تو معذرت جی کے حسین مٹ جائے گا. ہم آپ کو کل پیدا ہوئے اور ہم آپ کو کل مر جائیں گے. لیکن یہ تذکرہ 13 صدیوں سے چلا آ رہا ہے. حکومتیں مٹ گئی, ذکر نہیں مٹا. سلطنتیں بنا ہو گئی, ذکر نہیں مٹا. اور اگر آپ متوجہ ہیں تو میں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں, کوئی انسان اگر یہ سوچتا ہے کہ ذکر حسین کی بقا میں میرا کوئی ہاتھ ہے تو اس سے بڑا نادان کوئی نہیں ہے. میں تو اس مجمے کو دیکھ کے واقعی لفظوں میں کہہ سکتا ہوں کہ ذکر حسین کو ہم نے نہیں باقی رکھا, ذکر حسین نے ہم کو باقی رکھا. یہ موجودہ ہے ذکر حسین ابن علی کا, اس نے ہمیں زندہ رکھا ہے. دنیا نے ہم کو پہچانا, ہماری شرافت کو پہچانا, ہماری قیادت کو پہچانا, ہمارے جذبے قربانی کو پہچانا, ہمارے جذبے خداکاری کو پہچانا, اور یہ سب پہچانا ہے تو فقط ذکر کربلا کو پہچانا, فقط ذکر حسین ابن علی کو پہچانا ہے. لہٰذا اس فرض الگ کا برقرار رکھنا, اس تذکرے کو باقی رکھنا, اس تذکرے میں حصہ لینا, یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے. یہی ہماری حسینیت کی نشانی ہے, یہی ہماری بقا کی ضمانت ہے. میں نے اس دن 2 دن پہلے بھی آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا, یہ کام وہ نہیں ہے کہ جس کو پرایا کام غیر کا کام سمجھ کے ٹال دیا جائے. یہ کام ایسا نہیں ہے جس کو دوسرے کا کام سمجھ کے مربت اس میں حصہ لیا جائے. مربت کا سوال نہیں ہے, یہ کام ہمارا کام ہے. حسین امت کے بعد, حسین نبی کے نواسے ہیں, حسین نے وہ دین بچایا ہے جو آج ہمارے ہاتھ میں. ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو حسین کا احسان ہے, ہم قرآن پڑھتے ہیں تو حسین کا احسان ہے, ہم نماز پڑھتے ہیں تو حسین کا احسان ہے. ہمارے پاس جو بھی دین و دنیا میں ہے سب حسین ابن علی کا احسان ہے. تو کتنی بڑی احسان تو آپ کو ہوگی کہ لینے تو حسین سے سب لے گا, اور جو حسین کی راہ میں دینے کا وقت آئے سب انسان کے حساب لگائے, کیا کرنا چاہیے کیا نہ کرنا چاہیے. اس کا بھی پر کام چل جائے تو زیادہ اچھا ہے, کل مختصر پر کام چل جائے تو زیادہ بہتر ہے. نہیں عزیزان محترم, یہ جذبہ, یہ حوصلہ ہر مرد میں, ہر عورت میں, ہر بوڑھے میں, ہر جوان میں, ہر بچے میں ہونا چاہیے. راہ حسین پر جو نکل جائے سمجھو وہی کام آیا. راہ حسین پر جو چلا جائے سمجھو وہی کام آیا. اور یہ کام میں بات خالی بزرگوں سے بھی کہتا ہوں, اسے کربلا اگر خالی بزرگوں کی قربان نہ ہو تو میں کہتا اس میں بزرگوں کو حصہ لینا. کربلا کو قربان کا نام ہے جس میں بوڑھوں کا حصہ ہے, جوانوں کا حصہ ہے, نوجوانوں کا حصہ ہے, بچوں کا حصہ ہے. حق یہ ہے کہ کربلا میں ان بچے نے حصہ لیا ہے جس عمر کے بچے ہمارا حصہ لینا جانتے بھی نہیں. کربلا میں بیویوں کا حصہ ہے, خواتین کا حصہ ہے. لہذا حسینیت کی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے, باقی رکھنے کے لیے اور اپنے حسینی ہونے کا ثبوت فراہم کرنے کے لیے عزائے حسین میں اپنی شرکت سے, اپنے غم سے, اپنے وجود سے, اپنے مال سے, اپنے سرمایہ سے ہر طرح انسان کو حصہ لینا ہے تاکہ کم از کم ہمیں یہ شرح حاصل ہو جائے کہ اس فرض ادا میں کچھ ہمارا حصہ ہے. حسین ہمارے آپ سے محتاج نہیں ہے. ہم اسی لمحے مر جائیں تو فرض ادا باقی رہے گا. مسئلہ ان کی حکومت کرنے کا نہیں ہے, مسئلہ اپنے مال کو اس قابل بنا لینے کا ہے جو آج حسین میں کام ہے. یہ آزمائش, یہ امتحان ہے کہ ہمارا مال اس راہ میں کام آنے کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے. حسین کے پاس تو مال, اولاد, اثار انصار سب لائق تھے کہ راہ خدا میں قربان ہو جائیں. اب اس کے بعد یہ ہماری آزمائش اور ہمارا امتحان ہے, کہ ہماری آزمائش اور ہمارا اعتبار ہے کہ ہم نے اس مسئلے میں کہاں تک اپنے لیے جذبہ قربانی کو,
میں چڑھا دی ہے، کہاں تک ہم نے حسینیت کے واسطے بڑا کیا حصہ لینا چاہا ہے، ورنہ ظاہر جان دینے کے لیے سب تیار ہو جاتے ہیں، لیکن جب مال کا مسئلہ آتا ہے تو وہی شیطان انسان کو بہکانے لگتا ہے۔ اگرچہ قانونی اعتبار سے مالی قربانی سے جان کی قربانی کہیں زیادہ قیمتی ہوتی ہے، مگر جب سے شیطان نے وسوسے شروع کیے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جان کی قربانی جیسے وہ آسان ہو گئی۔ محبت کے مال نے انسان کو وہاں پہنچا دیا ہے کہ مالی قربانی شاید جان کی قربانی سے زیادہ مشکل ہو گئی ہے۔ یہ موقع ہے کہ ہم اور آپ مولا کی بارگاہ میں یہ گزارش کریں، یہ جان بھی آپ کے لیے ہے، یہ مال بھی آپ کے لیے ہے، یہ اولاد ہماری آپ کے لیے ہے۔ جس راہ میں جتنی قربانی ہمارے امکان میں ہوگی وہ قربانی ہم آپ کی راہ میں اور آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اس لیے کہ ہمارے سامنے وہ منظر ہے جب آپ نے اپنا بھرا گھر راہ خدا میں قربان کر دیا تھا۔ میں اس تذکرے پر آنے کے بعد ذکر مسائل سے پہلے چند لمحے اپنی تقریر کو موقوف کرتا ہوں تاکہ میں اپنے عزیزوں کو، بزرگوں کو، بچوں کو، خواتین کو اس بات کا موقع دے سکوں کہ راہ حسین میں مالی قربانی دینے کے لیے کتنا حوصلہ پیدا کر سکتے۔ سلسلے بیان اس منزل تک آیا کہ اسلام کا مقابلہ کفر کی بے دینی کی چار طاقتوں سے مختلف اوقات میں ہوتا رہا۔ آخری مقابلے کا نام ہے میدان مباحثہ، جہاں اسلام کا ٹکراؤ عیسائیت سے ہو رہا تھا، اور اس مباحثے کے میدان میں نبی کے آنے کا انداز عجیب و غریب تھا۔ جب پیغمبر مباحثے کے میدان میں اسلام کے آخری معرکے کو سر کرنے کے لیے آ رہے تھے تو اس شان سے آئے کہ جہاں رسول تھے وہاں نفس رسول بھی تھا، جہاں علی کو لے کے آئے تھے وہاں فاطمہ زہرا، جہاں فاطمہ زہرا کو لے کے آئے وہاں پیغمبر اپنے ایک نواسے کی انگلی پکڑے ہوئے آ رہے ہیں، اور جہاں حسن مصطفیٰ کی انگلی پکڑے ہوئے آ رہے ہیں وہاں ایک لال کو پیغمبر اپنی گودی میں لے کے آ رہے ہیں، اور دنیا کو متوجہ کر رہے ہیں میرے گھرانے کی شان پہچانو۔ جب اسلام پر وقت پڑتا ہے، جب دین خدا خطرے میں آتا ہے تو ہمارے گھر کے مرد بھی آ جاتے ہیں، ہمارے گھر کی عورتیں بھی آ جاتی ہیں، ہمارے گھر کے بزرگ بھی آ جاتے ہیں، ہمارے گھر کے جوان بھی آ جاتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ بچہ اگر گودی میں آنے کے قابل ہے تو گودی میں بچہ بھی میدان میں آ جاتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ کل جب مباحثے میں نبی آ رہے تھے تو نبی کی گودی میں حسین تھے، اور جب اسلام کا دوسرا معرکہ پھر عیسائیت سے ہوا۔ میں اس لفظ کو اس لیے استعمال کر رہا ہوں تاکہ تاریخ کے اس موڑ کی طرف آپ کے ذہنوں کو متوجہ کر سکوں کہ آج یزید جس کا ذکر ہر جگہ آتا ہے اور ہر انسان اسے پہچانتا ہے، لیکن ایک حصے سے سب جانتے ہیں اور دوسرا حصہ شاید بہت سے افراد نہ جانتے ہوں۔ یزید کی ماں عیسائی خاندان کی عورت ہے، اور جب یزید کی پیدائش ہوئی تو ماں اس کو اپنے قبیلے میں لے گئی اور ایک مدت تک اس کی پرورش اس کے قبیلے میں ہوئی ہے، یعنی ابتدائی چھاپ ذہن پر عیسائیت کی چھاپ، ابتدائی تربیت عیسائیت کے آغوش میں ہوئی ہے، اور ظاہر ہے حسین سے بہتر خصوصیت کو کون کہتا ہے، اور حسین سے بہتر اپنے نانا کی سیرت کو کون زندہ کر سکتا ہے۔ کل جب عیسائیت کھل کے سامنے آئی تھی تو نبی خود آئے تھے، نفس رسول علی کو لے کے آئے تھے، دختر پیغمبر فاطمہ زہرا آئی تھی، اور نبی گودی میں مجھے لے کے آئے تھے۔ آج عیسائیت اسلام کے پردے میں اسلام کو مٹانے کے لیے اٹھتی ہے تو اب جان پیغمبر آ رہا ہے، میں پیغمبر کی جگہ پر جا رہا ہوں تو نفس رسول کی جگہ پر علی کے لال عباس کو لے کے جا رہا ہوں۔ آج میں جا رہا ہوں تو کل نانا زہرا کو لے کے گئے تھے، آج میں ثانی زہرا کو لے کے جاؤں گا۔ کل اسلام کا مقابلہ کھلی ہوئی عیسائیت سے ہوا تھا تو نانا مجھے گودی میں لے گئے تھے، جب اسلام کا لباس پہن کے عیسائیت مقابلے پر آئے گی تو میں بھی اپنی گودی میں ایک بچے کو لے کے آؤں گا، اور اپنے نانا کی سیرت کو
زندہ کروں گا تاکہ دنیا کو یہ احساس رہے کہ کفر باطل کتنے ہی لباس کیوں نہ بدل دے، جب تک نبی کا گھرانہ زندہ ہے دین اسلام برباد نہیں ہو سکتا۔ لیکن عزیزو اگر آپ اجازت دیں تو میں جملہ کہوں، پر اتنی بات ضرور ہے کہ مباہلے کے میدان میں جب نبی جا رہے تھے تو نبی علی کو لے کے چلے، نبی زہرا کو لے کے چلے، نبی انگلی پکڑ کے امام حسن چلے، نبی حسین کو گود میں لے کے چلے، مگر کربلا میں جب حسین بچے کو لے کے آئے ہیں تو حسین لے کے نہیں آئے، بچے نے حسین کو بلایا۔ اجرکم اللہ، آپ متوجہ ہو گئے۔ میں تذکرہ مسائل قدر تفصیل کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ آپ بہت مساعد ہوں گے۔ حسین جس بچے کو میدان کربلا میں لے کے آئے اس بچے کو حسین اٹھا کے نہیں لائے، بچے نے حسین کو بلایا۔ جب صحرائے کربلا میں آواز گونجی هل من ناصر ینصرنا هل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے، ہے کوئی جو میری فریاد کو پہنچے۔ حسین کربلا کے میدان میں حجت تمام کر رہے ہیں، ایک مرتبہ خیمے میں کوہرام برپا ہوا، توجہ خیمہ پر آئے، ایک بہن رونے کا کیا سبب ہے؟ کہا بھیا آپ کی آواز کو سن کے علی اصغر نے اپنے مشورے سے آپ کی آواز استغاثہ کو سن کے علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا۔ میں اس مقام پر بات علماء کے اس بیان کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ امام کی آواز صدا بصحرا ہو جائے یہ ناممکن ہے۔ امام جب آواز دے گا تو کوئی نہ کوئی لبیک کہنے والا ضرور پیدا ہو جائے گا۔ جب حسین نے پہلی مرتبہ آواز استغاثہ بلند کی تو جنات آگے بڑھے، فرزند رسول ہم خدمت کے لیے حاضر ہیں، فرمایا آج تمہاری نصرت کا دن نہیں ہے۔ آواز استغاثہ پھر بلند ہوئی، ملائکہ خدمت کے لیے آگے، ارے بچپنے میں جھولا جھلایا ہے حسین کو کیسے اکیلا دیتی؟ فرمایا کہ تمہاری نصرت کا موقع نہیں ہے۔ ہر آواز استغاثہ پر کوئی نہ کوئی آواز پر لبیک کہنے والا پیدا ہو گیا۔ یہاں تک روایت ملتا ہے ایک مرتبہ صحرا میں آواز گونجی تو ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک بیمار بستر پر تڑپ رہا ہے۔ ثانیہ زہرا آگے بڑھی، بیٹا یہ تمہارا کیا عالم ہے؟ کیا بڈھی اماں اور سنتی نہیں میرا باپ اکیلا رہ گیا، میرا باپ اکیلا رہ گیا۔ کوئی آواز حسین کی ایسی نہیں ہے جس پر کوئی لبیک کہنے والا پیدا ہو، اور یہ آواز حسین کہے گا کہ وہ بڑی مصر ہے۔ ابھی لو جنات آ جائیں، ملک آ جائیں، بیمار امام اٹھ جائے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، مگر 6 مہینے کا بچہ نصرت کے لیے اٹھ کھڑا ہو، نصرت کے لیے آمادہ ہو جائے، یہ بے کسی کا وہ مرحلہ ہے جو انسانی تصور سے باہر ہے۔ اے بھیا آپ کی آواز کے فضا میں گونجی تو علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا، فرمایا لاؤ بہن میرے لال بتاؤ، میں اپنے لال کی اداؤں کو خوب پہچانتا ہوں، لاؤ میرے اصغر کو لاؤ۔ عرض کرتی بھیا مگر علی اصغر تو کسی کی گودی میں نہیں آتی، اصغر تو کسی کی آگوش میں نہیں جاتے۔ اچھا بہن مجھے لے چلو۔ ثانیہ زہرا بھائی کو لے کے جھولے کے قریب آئی، حسین نے کیا کہا علی اصغر کیا سمجھے یہ تو کوئی نہیں جانتا۔ آپ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حسین نے ہاتھ پھیلایا اور بچہ ہو کر کے باپ کی گودی میں آ گیا۔ بابا میں نے آپ کو اسی وقت کے لیے رحمت دی تھی کہ میں اپنے پیروں سے چل کے میدان میں نہیں جا سکتا، آپ مجھے لے چلے تاکہ میں راہ حق
کسی کو میرے اثر پر رحم آ جائے، شاید کسی کو تمہارے بچے پر رحم آ جائے. ماں کا دل چاہ گیا اور پہلے خیمے کا پردہ اٹھایا، باہر آئے، ایک بلندی پر آ کے آواز دی، اے قوم جفاکار، اگر تیرے خیال ناخن میں میری کوئی خطا اگر تیرے ناخن میں میری کوئی خطا ہے تو 6 مہینے کے بچہ کو دکھا نہیں، میرا 6 مہینے کا لال کا قصوروار نہیں ہے. ارے میرا بچہ کہاں سے جا بنا ہوئے سن سکو گے. فرمایا کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں؟ اسلام نے کہا ہے کہ پیاسے کی چاہ بجھانا چاہیے. جب کوئی جواب نہ ملا تو فرمایا کیا تم میں کوئی صاحب اولاد نہیں؟ دیکھو میرا بچہ پیار سے جا بنا ہے، اور اگر تم کو میری بات پر یقین نہیں آتا تو میں اپنے بچے کو لگائے دے دو. ارے کوئی آگے پانی پلا دو. جب کوئی آگے نہ بڑھا تو گھبرا کے بچے کو اٹھا لیا. میری بات کو کوئی نہیں سمجھتا. اب تم سمجھاؤ کہ تم کتنے پیاسے ہو. سنو امید ہو بیٹا، تم بتاؤ کہ تم کتنے پیاسے ہو. یہ سننا تھا کم جن بچے نے تو کی زبان دار سے نکالی، اس کو ہوٹوں پر تو کی زبان کو گرانا شروع کیا. پر یہ منظر وہ تھا جس سے وہ جہتیا میں کوہرام پر ہو گیا. ادھر اتنے صاحب نے آواز کی حکم بنا کہ کلام حسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے، بندے کام کو چلیں گے. اور بنا سبوں سے باہر آیا، زور سے کمان اتاری، سر کیسے تیر نکالا، 3 چلے کمان میں گرا. علی افضل کے گلے کو نشانہ بنایا، معصوم کے گلے پر نشانہ بنایا. وہ اتنا تاریخ میں دیکھا، ادھر سے تیر چلا، ادھر بچہ کہاں کے ہاتھوں میں پڑ گیا. بچہ کہاں کے ہاتھوں میں پڑ گیا. اب جو حسین نے جھک کے افضل کو دیکھا تو دیکھا بچوں کے لبوں پر مسکراہٹ. بابا آپ پریشان نہ ہو، میں مسکرا کے دنیا سے جا رہا ہوں. حسین نے بچوں کو گلے سے لگا دیا، کپڑا کے دامن کا سایہ دیا، لے کے چلے. اب تو اکبر کا کام تمام ہو گیا. ماں کو آخری دیدار جو کیوں محروم رکھا جائے. تیرے خیمہ تک آئے، نہ جانے کیا خیال آیا جو پلٹ آئے. کبھی تیرے خیمہ تک جاتے ہیں، کبھی واپس چلے آتے. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رضم بقضائه وتسلیما لأمره. اے پروردگار، میرا حسن شہید ہو گیا مگر میں تیری مرضی پر راضی ہوں. تیرے حکم کے سامنے حسین کا سر جھکا ہوا ہے. بار بار تیرے خیمہ تک جاتے ہیں اور پلٹ آتے ہیں. بلا کے حسین نے یہ فیصلہ کیا کہ جب آپ کے سامنے بچے کو پیش کر دیا جائے، ماں اپنے لال کو دیکھ تو دی. بچپن یہ تمام ہو رہے عزیزوں میں دم متوجہ رہیں گے. یہ سوچ کے تیرے خیمہ تک آئے، آ کے آواز روا اپنے لال
کرنے والوں آخری جملہ سنو، اور جب تیار کرو گے دل جو چین رہے گے آنکھوں کے آنسو نکلتے رہے گے. حسین نے ذوالفقار سے ننگی سی قبر بنائی اور قبر بنا کے پیسے لے گئے بہت ساری اصغر بہت ساری اصغر سامنے قبر کبھی چاہتے ہیں قبر میں لے جاتے دل نہیں مانتا کہ ایسے چلے گئے. حسین اگر کچھ مکل میں رہے اگر عالم میں رہے کیا کرے کیا کرے ایک مطالعہ یا حسین صاحب حسین اندر کو قبر میں لگا دو اندر کو قبر میں لگا دو. حسین نے اپنے دل کا مارا کیا حسین اپنا کو قبر میں لگا دو. کوئی نرو کو جان کے چلنا انہیں کوئی ماں ہے جو جنت میں اندر کا انتظار کر رہی ہے. پہچانا آپ نے تو خبریں ہیں اس بات سے بنائی بڑی میں اس دیکھے میں بنائی کیا بنا دے وہ سہرا کی قبر کا نشان رازداری کی قبر کا نشان آوازیں تیرے حسین ٹھیک سارے گردوں میں بڑی مدد میں ہوگی سامنے غریبہ انشاءاللہ مغرب کے بعد ایک بڑے کے رخانے میں ذکر شہادت غلطی کا ماتم اور پھر غنی ماتم حسین یا حسین یا حسین. اعمال انشاءاللہ اسی رخانے میں صبح 8:30 بجے ہوں گے. اعمال عاشورہ 8:30 بجے صبح 10:30 بجے شام غریبہ کی منزل سے انشاءاللہ مغرب کے بعد اسی رخانے میں. کل سے ہمارے عشرہ ثانی
منادی